الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وإذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کا کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم گرتا راہ ہو۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز کو ہی سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم اور انعام اور احسان ہے بندوں پر کہ صرف اتنا نہیں کہ ہمیں کس کی عبادت اور بندگی کرنا ہے، کس کے حقوق ادا کرنا ہے، صرف یہ نہیں بیان کیا، بلکہ بہت بڑا مسئلہ انسانی زندگی میں یہ ہے کہ وہ کیا کھائے پیے، اور ان کھانے پینے کو چیزوں میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے۔ کئی نقطۂ نظر سے اگر اس کو غور کریں ہم تو اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو اگر حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، تو ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روک دیا، بندگی کا تقاضا ہے کہ آدمی اس سے رک جائے، اور جس چیز کا حکم دیا اس کو بجا لائے۔ دوسری بھی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مختلف چیزوں کو حرام قرار دیا، اس کے نقصانات اس کے فائدے سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اور بعض چیزیں سر تا پا نقصان ہیں۔ تو ہمیں اگر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا کہ اپنے فائدے کی چیزیں تحقیق کر کے علم کے ذریعے معلومات لے کر کے ہم حاصل کریں تو ہر چیز کی تحقیق کرنا پڑتی۔ ماضی میں تو لیبارٹری وغیرہ نہیں تھی، تو کس جانور کے اندر کیا خواص اور کیا خرابیاں ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین علیم و خبیر ہے، اس نے ہم کو رہبری اور رہنمائی کر دی کہ یہ چیزیں حرام اور یہ چیزیں حلال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حلال کے ساتھ یہاں پر طیب یعنی پاک چیزیں بھی قرار دی کہ جو حلال اور طیب چیزیں ہیں وہ تم کھاؤ پیو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے اس میں پخ نہیں نکالنا چاہیے، اس میں سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آدمی کے مزاج پر یعنی مزاج کے مطابق نہ ہو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سوٹ نہ کرے، یعنی اس کے کھانے پر اس کی باڈی اس کو قبول نہ کرے، نقصان ہو، جس سے ہمارے یہاں ڈاکٹر حضرات اس کو الرجی کہتے ہیں، اس کو یعنی اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں آدمی کھاتا ہے، یہ طبیعت ہی اس کو مائل نہ ہو، وہ کھانے کی طرف اس کو رغبت نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کھانے کو وہ چھوڑ دے ہوئے لیکن اس میں عیب نہ نکالے اور اس میں کچھ نہ کہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے، کافی لوگ آپ کے ساتھ تھے، حضرت
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، گوہ پیش کیا گیا۔ جب دسترخوان پر وہ آیا گوہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے علاقے میں نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے نہیں کھایا، لیکن اسی دسترخوان پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھایا۔ اس میں کئی چیزیں نکل گئی۔ ایک تو یہ کہ کوئی چیز پر اگر طبیعت مائل نہیں ہو تو آدمی اس سے رک سکتا ہے، لیکن دوسروں کو روکے گا نہیں اس سے آدمی۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہم کو بیان فرمائے ہیں، جو باتیں بیان فرمائی ہے، جو احادیث ہے، تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قول، جو آپ نے کہا، ایک ہے فعل، جو آپ نے کیا، اور ایک ہے تقریر، جو آپ نے کرتے ہوئے دیکھا اور نہ روکا۔ تو یہ 3 قسموں سے کوئی بھی ایک عمل اللہ کے نبی کی سنت سے اگر ثابت ہو جائے تو اس کو ماننا چاہیے۔ جیسے مثلا یہی چیز کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نہ روکا، یہ تقریر ہے، حدیث تقریر ہے، اس سے ثابت ہوا کہ یہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی معاملہ تھا، مدینہ کے لوگ اپنے مردوں کو قبر کھود کر کے دفن کیا کرتے تھے، اور 2 ٹائپ کی قبر کھودتے تھے، بگلی اور صندوقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، یہ حدیث تقریر ہو گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ باہر نکل رہے تھے، جب فجر کی نماز ختم ہوئی، آپ اٹھے مصلی سے، تو ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے صحابی سے دریافت کیا کہ فجر اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یہ کون سی نماز تم پڑھ رہے ہو؟ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں میری چھوٹ گئی تھی، میں اسی کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، بھی ہے وہ یہ حدیث تقریر۔ اس میں بڑی بے اعتدالی بعض لوگ کرتے ہیں۔ بے اعتدالی یہ کرتے ہیں کہ فرض نماز کھڑی رہتی ہے اور سنت پڑھتی رہتی ہے، یہ ممنوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری فرض نماز کون سی تھی؟ تم وہ جو پڑھ رہے تھے وہ، یا جو امام پڑھا رہے تھے وہ؟ اس لیے جب مکبر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہہ دے وے تو نماز جہاں ہے وہیں توڑ دینا چاہیے اور جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ یوں بھی امام کی اقتداء جو ہے، اس کی تابعداری کرنا، اس کے پیچھے جیسے وہ کرتا ہے ویسے کرنا، یہ فرض ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہماری فرض کی سنت رہ گئی ہے فجر کی، تو اب فجر کی نماز کے بعد اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اب وہ جو روایت ہے کہ فجر اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، وہ کوئی اور نفلی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جب مغرب کی نماز کے بعد آپ نفل پڑھنے کا آپ کا مزاج ہے تو 10 رکعت، 20 رکعت، 15 رکعت، 10 رکعت، 20 رکعت، 8 رکعت، 4 جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، عشاء بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، وتروں سے پہلے، لیکن ان نمازوں کو یعنی عصر سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں اور فجر سے پہلے، لیکن اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی بھی ہے تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس حدیث سے اس کا ثبوت مل گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خاموشی اختیار کی، وہ حدیث تقریر ہے۔ اللہ نے کہا زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے راستے پر نہیں چلنا یہ ہے کہ شیطان بہت ساری چیزیں جو حلال اور طیب نہیں ہیں اس کی طرف رغبت دلاتا ہے، کبھی کبھی مختلف ہیلے بہانے کے ذریعے سے، کبھی شوق کے ذریعے سے، کبھی تلذذ حاصل کرنے کے ذریعے سے، مختلف ہیلے بہانے سے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جہالت اور لا علمی میں یہ کام کرتا ہے۔ ایک جغرافیہ کے ٹیچر تھے، ایک مرتبہ مجلس بیٹھے ہوئے تو گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں شراب اس لیے حرام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیونزم کا مزاج تھا ان کا۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تحریک لے کر کھڑے ہوئے تھے اس کے لیے ڈسپلن، جذبہ اور بہت منظم انداز میں ٹارگیٹ کے لیے کوشش کرنا تھا۔ اگر شراب وغیرہ کے علاقے اس میں پڑ جاتے آپ کے فوجی تو ٹارگیٹ حاصل کرنا اور اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنا آپ کے لیے پاسبل ممکن نہیں تھا۔ آپ اگر سرد ممالک میں ہوتے تو یہاں ضرورت ہے شراب، آپ گرم علاقے میں تھے، یہاں ضرورت ہے شراب، تو وہاں آپ اجازت دے دیتے، کیونکہ یورپ وغیرہ میں جب برف باری ہوتی ہے تو اسی کے ذریعے آدمی گرمی حاصل کرتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ تو بڑی عجیب و غریب بات کہنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے یہ مان لیا کہ کسی ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے، منظم کام کے لیے، ٹارگیٹ کے حصول کے لیے بہترین کوشش کرنے کے لیے شراب سے آدمی کو بچنا ہے۔
تو پوری زندگی آدمی ٹارگیٹ لے کر کے چلتا ہے، کاروبار کا ٹارگیٹ، اولاد کا ٹارگیٹ، عزت کا ٹارگیٹ، سب ٹارگیٹ ہوتے ہیں، ہر کسی میں یہی چیز رکاوٹ ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو چیز ٹارگیٹ میں کسی بھی مقصد میں رکاوٹ کا سبب بنے اس سے رک جانا چاہیے۔ دوسری بات، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ جغرافیائی ہے، تو اسلام میں جوا بھی حرام ہے، تو اس میں کون سی جغرافیائی وجہ ہے سرد اور گرم ملک ہونے کا؟ تیسری چیز، میں نے کہا کہ مجھ کو بڑی حیرت آپ کے اوپر کہ آپ جغرافیہ کے ٹیچر ہیں۔ جغرافیہ کا ٹیچر جانتا ہے اسکیمو ایک قوم ہوتی ہے باقاعدہ جو خط استوا پہ رہتی ہے۔ یہ لوگ پورے برفانی علاقے میں رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کا جب بچپن تھا تو اس وقت تو اسکول وغیرہ میں یہ سبق ہوا کرتا تھا اسکیموں کا۔ وہ کتنی شراب پیتے ہیں اور وہ پوری زندگی گزار لیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ شراب کے بغیر آدمی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو کبھی مختلف ہیلے بہانے کے ذریعے، کبھی یہ کہ شوق کی تسکین کے لیے، کبھی تلذذ کے حصول کے لیے، لیکن کسی بھی ذریعے سے اگر وہ آپ کو حرام میں ڈالتا ہے تو آپ اس میں پڑھ کر کے اپنا نقصان کرو گے۔ پہلی چیز تو یہ جو سب سے بڑی ہے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے منع کی ہوئی چیز کھاؤ گے۔ دوسری چیز جو ہے، آپ کے اس کے اوپر بے شمار سماجی، معاشی اور جسمانی نقصانات ہیں۔ صرف اگر شراب اور جوئے کی بات کی جائے، سماجی نقصان یہ ہے کہ جب آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ کس کی عزت کرنا ہے اور کس کی بے عزتی کرنا ہے۔ والدین سے بے عزتی ہے، غلط زبان استعمال کرتا ہے، پڑوسیوں سے، اپنے بڑوں سے گالی گلوچ کرتا ہے اور ایسے جملے استعمال کرتا ہے کہ صرف یہ کہ لوگوں کا مقام اور مرتبہ اس کے نزدیک نہیں رہ جاتا، بلکہ اپنی اولاد اور اپنے بچے اور وہ دادا ہو کر کے پوتوں کے سامنے وہ زبان استعمال کرتا ہے کہ اس کی عزت ان کی نظروں میں ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا جو سماجی ہے، جس میں عزت گئی۔ مالی نقصان یہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں جو آپ کے جسم کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو بھوک مٹائے گی، نہ آپ کو توانائی دے گی، نہ اس کا اور دوسرا کوئی فائدہ ہے۔ تیسری چیز جسمانی نقصان یہ ہے کہ مختلف قسم کی بیماریوں کی آماج گاہ ہے، وہ اس کی وجہ سے بیماریاں ہوگی، اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ جوئے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اس کا فائدہ اس کے نقصان سے بڑھ کر کے ہے۔ کبھی کبھی آدمی پوری کمائی، پورا سرمایہ ہار جاتا ہے، اولاد کا، اپنے بچوں کا، خود اپنا فیوچر اور مستقبل اس پہ نظر میں نہیں رکھتا ہے۔ اس کے بے شمار نقصانات ہیں، اس کی وجہ سے جھگڑے، فساد، اختلاف، قتل اور غارت گری تک کی نوبت آتی ہے۔ وہ تمہیں انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا، اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کو کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ شیطان کی اگر آدمی پیروی اور اتباع کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، تو شیطان ہم کو نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، خیر کی طرف نہیں بلاتا ہے، وہ صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا علم نہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے جس کو کہا نہیں ہے۔ اب برائی اور بے حیائی کا، آج دیکھیے جدید علوم سے جو لوگ متاثر ہیں اور آشنا ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، جیسے پورا یورپ وغیرہ، ان کے یہاں دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، شیطان نے ان کو ہر چیز میں آپ غور کیجئے۔ جیسے بے حیائی کے معاملے میں ایک تصور یہ دیا کہ عورت جو ہے پانی کا ایک گلاس ہے، جب آدمی کو پیاس محسوس ہو وہ اپنی پیاس بجھا لے۔ حتیٰ کہ یہ معاملہ آگے بڑھا تو جنس کو یہی کہا گیا، آپ یعنی اگر کمیونزم جب تھا روس میں تو وہاں کی جو خبریں ہیں اس قدر ہیبت ناک ہیں کہ اخلاقیات سے مزین گھرانے اور افراد اس کو سن کر کے ہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ سگے بھائی بہنوں نے آپس میں وہاں رشتے کیے، اور یہ چیز جب کمیونسٹ حضرات روس جب افغانستان گیا تو وہاں پر بھی کچھ واقعات ہوئے جو انہوں نے اقدامات کیے، باقاعدہ کچھ واقعات اس سلسلے میں آئے ہیں۔ انہوں نے رشتوں کا تقدس پامال کر دیا، یعنی اتنی دور تک کے گئے۔ جنسی آپس میں جنسی آوارگی کی وجہ سے سوزاک کے مریضوں کی جو تعداد ہے، آپ انٹرنیٹ کا دورہ اٹھا کر دیکھیے، ہر ملک کے اندر آپ کو ملے گی۔ بن بیاہی ماہوں کی جو تعداد ہے، ایسے بچے جن کے باپوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ایک لڑکی اور لڑکا ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جب بعد میں معلوم پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا یہ لڑکی ہے، فلاں کا یہ لڑکا ہے، دونوں کے باپ ایک نکل گئے۔ یہ واقعات وہاں پر یورپ میں ہو رہے ہیں۔
آزادیہ نسواں کی تحریک چلانے والی پوری دنیا کے اندر جو خاتون ہیں، وہ بڑھاپے میں بے کسی کی زندگی گزارتے ہوئے کہتی ہے میں نے پوری زندگی کی اپنی ایکٹیویٹی تھی اس کو لگتا ہے ضائع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میرے پاس بیٹا ہے نہ میرے پاس بیٹی ہے جو اس بڑھاپے اور ضعیفی میں میری بیماری اور کمزوری میں میری عیادت کریں، میری خدمت کریں، مجھ سے ہمدردی کے دو بول بولنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے آزادیہ نسواں کی تحریک چلائی، شادی کی مخالفت کی، گھر اور خاندان کی مخالفت کی۔ اصل میں دنیا کو آزادی دینا چاہتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں سب چیزوں سے خود محروم ہونے کی تحریک میں نے چلائی۔ اس نے اپنے جو محرومیاں ہیں اور جو چیزیں بیان کی ہے وہ اتنی دردناک ہے کہ اگر آدمی پڑھے تو آنسو آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو شیطان یہ کرتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھیے میلے ٹھیلے، شرک کے جتنے بھی مقامات ہیں، جتنے بھی مشرکانہ تہوار ہیں، جتنے بھی فیسٹیول وغیرہ ہیں، ان تمام چیزوں میں آپ کو بے حیائی بالکل عام ملے گی، برائی بالکل عام ملے گی۔ بظاہر یہ خوبصورت نام ہے، لیکن ان خوبصورت ناموں کے ذریعے شیطان برائی اور بے حیائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ شیطان کا کام کیا ہے یہ بتا دیا گیا۔ اب اس میں ایک بڑا کام یہاں پر ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ رب العالمین باطل کا مزاج بیان کر رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، بڑا یعنی انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کس کی اتباع کرنا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ اللہ کی نازل کردہ وحیوں کو ماننے کی بجائے کہہ رہے ہیں جو باپ دادا سے چلا رہا ہے وہ مانیں گے۔ یعنی اللہ کے پیغام کے سامنے کس کو کھڑا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ذرا تو سوچنے والی بات ہے۔ باپ دادا کو کھڑا کر رہے ہیں اللہ کے پیغام کے سامنے، آپ کس چیز کے ماننے کی بات کر رہے ہو؟ میں اکثر ایک بات بیان کرتا ہوں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں یہ لکھا ہے اسی کے تناظر میں کہ باپ دادا کی اتباع پیروی اور وحی کی اتباع اور پیروی یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ چیز لوگ بولتے ہیں۔ اسی تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ابو جہل جو ہے اتنا بھی دین نہیں سمجھتی ہے جتنا ابو جہل کو سمجھتا تھا۔ اور انہوں نے ایک دلیل لکھی ہے بہت پیاری کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بالکل آخر وقت میں آپ کے پاس گئے اور کہا چچا جان کلمہ پڑھ دیجیے، میں اللہ کے جناب میں درخواست کروں گا رب العالمین تیری توحید اور میری رسالت کا اقرار کیا تو میں اس بات کا گواہ ہوں۔ وہیں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ابو طالب کلمہ مت پڑھو، بڑا عجیب جملہ کہتا ہے وہ، بڑا معنی خیز جملہ۔ اللہ کے نبی نے کلمے کی تلقین کی، ابو جہل کہتا ہے ابو طالب کیا باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی نے پھر کلمے کی تلقین کی، پھر وہ کہتا ہے کیا باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ کیوں یہ کہہ رہا ہے وہ جملہ؟ یہ نہیں کہہ رہا ہے کلمہ مت پڑھو، یہ کہہ رہا ہے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے۔ یعنی ابو جہل یہ سمجھتا تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب اب دین کے نام پر بھی جو بھی چلے گا وہ محمد رسول اللہ کے ذریعے بتائی ہوئی چیز چلے گی، باپ دادا کا نہیں چلے گا۔ کلمے کا مطلب ہی ہے کہ باپ دادا کا نہیں چلے گا، اب اللہ کا نازل کردہ ہے جو وہ چلے گا۔ ہمارے یہاں لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ باپ دادا سے چلا رہا ہے، کلمہ پڑھے ہوئے مسلمان لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا۔ یہ جواب کس کا رہتا تھا یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کے اندر جو سوال و جواب بیان کیا گیا ہے، حق اور باطل کا مزاج بیان کیا گیا ہے۔ جیسے باطل الزام لگاتا ہے، باطل مارکوٹ کی بات کرتا ہے، یہ باطل کا مزاج بتایا گیا ہے۔ تو اگر کسی کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں، مارکوٹ پر وہ تیار ہو جاتا ہے، جھوٹے الزامات لگانے لگتا ہے، سمجھ لیجیے کہ ہم کون سے کھانے میں کھڑے ہوئے ہیں، خود اپنا تجزیہ کر لے ہوئے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کا مزاج بیان کیا کہ اگر کوئی باطل ہوگا تو وہ کیا کہے گا دلیل کے سامنے، قرآن اور حدیث کے سامنے کیا کہے گا؟ باپ دادا سے چلا رہا ہے، کہ لوگوں کو نہیں سمجھتا تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہا ہے، سنو بالکل واضح طور پر۔ اب باپ دادا تم کہتے ہو تو جواب سن لو۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ گو ان کے باپ دادے بے عقل اور ہدایت سے بہت دور،
اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے چاہے بے عقل ہو چاہے ہدایت سے بہت دور ہو. ارے وہ آدمی عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے احکامات کے سامنے رسم و رواج کو پیش کرے؟ اور ہدایت یافتہ وہ کیسے ہو سکتا ہے جو نبی کی بات کی بجائے باپ دادا کی بات پیش کرے؟ وہ ہدایت یافتہ کیسے ہو سکتا ہے جو نبی کے سامنے اپنے اکابرین کی اور اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کی اس کو پیش کرے؟ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہا ہے اور ان کی مثال بہت پیارے انداز میں بیان فرمائی، بہت پیارا انداز ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں. وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں. کتنی پیاری مثال دی گئی. یہ جانور جو ہے وہ آواز سمجھتا ہے، ارے آواز سنتا ہے، سمجھتا نہیں ہے. یعنی چرواہا اس کو بلا رہا ہے چلا چارہ کھا لے، اس کو ہی نہیں سمجھ رہا ہے کہ چارہ کھانے کے لیے، صرف وہ اتنا سمجھتا ہے کہ آواز آئی چرواہے کی. چرواہا اس کو کہے گا اس طرف مت جا، وہاں کھڑا گڑھا ہے، کیچڑ ہے، وہ یہ سب سمجھے گا نہیں. خود کو ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے تھے. کافی پرانی بات، میں اندور میں تھا، تو کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک کمرے میں بلی آئی. اب بلی کو عام طور سے ہکالنے کے لیے جو جملہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بل. عام طور سے ایسے زور سے کہہ دیتے ہیں. اب میں نے کیا کیا، اس کو نا ہڑ. تو وہ چونک کر میزبان میری طرف دیکھنے لگے تو بولنے لگے حضرت آپ کے یہاں بلی کو ہڑ کہتے ہیں؟ بولے نہیں، وہ تو کتے کو بولتے ہیں. مگر اس کو کیا سمجھے گا، بھاگ گئی نا وہ. اس کو یہ تھوڑی بولے گا کہ یہ تو کتے کے لیے، اپنے لیے تھوڑی ہے. اللہ نے یہ سمجھایا، یہ شعور انسان کو ہے. محمد زاہد اگر ابھی آپ نے کہا نا تو اقبال احمد متوجہ نہیں ہوگا، اس کو شعور ہے. یہ دیکھیے باپ دادا اور کفار کے طریقے پر چلنے والوں کا مثال ایسی ہے. ایک آواز آئی، اس میں نفع نقصان، بلانا ہکالنا، کسی اور کے لیے یہ سب شعور نہیں ہے، بس لے لیتے ہیں. یہ جانور کی مثال ہے. عقل و شعور سے بیگانے ہوتے ہیں وہ، جیسے جانور کو سمجھتا نہیں ہے. آپ اس کو کیا بول رہے ہیں؟ بیل کو آپ بولو گے چھک، جیسے بکری کو ہکالتے تو بیل تھوڑی بولے گا کہ یہ تو بکری کی ہکال ہے، اپنے کھڑے رہا، اس کو بھاگ نہیں ہے. صرف آواز سمجھتے ہیں، اس کا شعور نہیں ہے کہ مخاطب ہم کو کہہ رہا ہے یا دوسروں کو کہہ رہا ہے، نفع دینے والی چیز کہہ رہا ہے، نقصان دینے والی چیز. لیکن جب ایمان آتا ہے، جب توحید آتی ہے، جب اللہ کی اتباع آتی ہے تو نفع اور نقصان کا شعور آ جاتا ہے اور سمجھ اور فہم آ جاتی ہے. یہ سارے فائدے اس کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نتیجے کی بات کہی، گونگے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں. سمجھ لیجئے بہرا کس کو کہتے ہیں. یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے سمجھنا. اگر سمجھ نہیں ہے تو سننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں ایک مثال اکثر کہا کرتا ہوں کہ مالیگاؤں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ انگریز بھٹکتے ہوئے یا کسی بھی وجہ سے مالیگاؤں آ گئے تو میں نے دیکھا 12-14 سال کے کچھ نوجوان ان کے پاس کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں. تو مجھ کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری قوم اتنی ترقی یافتہ ہو گئی کہ اس عمر کا نوجوان انگریزوں سے بحث گفتگو ہے. میں جب قریب گیا تو وہ نوجوان شریر تھے، وہ گالیاں بک رہے تھے اور ہنس ہنس کے بک رہے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہوا کر رہے تھے. اب مجھ کو دیکھ کر کے وہ لوگ فرار ہو گئے. تو اس کو سن تو رہا تھا لیکن اس کو سمجھ نہیں رہا تھا کہ تعریف کر رہا ہے کہ گالی دے رہا ہے. تو صرف وہ سننا نہیں ہے، سن کر سمجھنا اصل چیز ہے. اور ان کی مثال یہ صرف سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. یہ اگر سمجھ اور شعور ہو تو ایک ہوتا ہے گورنمنٹ کا آرڈر اور ایک ہوتا ہے چلتا ہوا ایک آدمی بول دے ہوئے، تو کس کا آرڈر مانے گا؟ شعور رہے گا، چلتے ہوئے آدمی کو کہے گا بھگ تیری کیا حیثیت، یہ میرے پاس آرڈر ہے، یہ کاپی ہے، ختم ہو گئی بات. ایک آدمی مکان بنا رہا ہے، اس کا مکان ہے. اب اس کو کوئی شخص آ کر کے رائے دیتا ہے کہ بھائی 20 فٹ سے آگے کر لیں، پوری جگہ تو خالی پڑی ہوئی ہے. کیا ہوگا؟ بغیر سمجھے اس نے مان لیا، بے وقوفی کا کام کیا، اپنے ہی نقصان کر لیا. لیکن ایک آدمی کے پاس کاغذات ہوں گے تو وہ کہہ گئے کہ کاغذ پہ اتنی جگہ، اتنے ہی پہ میں بنا سکتا ہوں، اتنا ہی رائٹ ہے. یہ گورنمنٹ کا فرمان ہے،
وہ فرق جانتا ہے، اس کے اندر تمیز ہے، عقل ہے، تو بغیر سمجھے، بغیر مستند بات کے اگر آپ نے کسی بات کو تسلیم کیا تو آپ اپنا گھاٹا اور نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ابام منصورہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو اڑا دے گا، نیکیوں کا سب کو اڑا دے گا، ختم کر دے گا، یہ اسی بنیاد پر۔ تو اگر قرآن و حدیث آدمی مان رہا ہے تو ایک بہت بڑا انعام بھی یہاں دیا گیا۔ ہم کسی چیز کو سنتے ہیں تو شعور ادراک کے ساتھ سنتے ہیں، سمجھ اور فہم کے ساتھ سنتے ہیں۔ تم جو سنتے ہو بنا فہم اور بنا ادراک کے سنتے ہو، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اہل ایمان کی یہ صفت بیان فرمائی، یہ بہت بڑا انعام توحید کی بنیاد پر مل جاتا ہے، عقیدے کی درستگی پر۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، انہیں کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، تم خاص اسی کی عبادت کرو۔ انما حرم علیکم المیتہ، پھر وہی چیز یہاں پر بیان کی گئی، شکر گزاری۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، لئن شکرتم لازیدنکم، یہ بہت بڑی صفت ہے شکر گزاری کی۔ اگر بندے کے اندر یہ آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سچا وعدہ اس کے ساتھ کیا ہے، سچا وعدہ۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو زیادہ دے گا۔ اب آپ کسی بھی میدان میں ہیں، اگر ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو گیا، سمجھ لیجئے انعامات کی بارش شروع ہو گئی۔ اب شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ کس انداز کی شکر گزاری؟ شکر گزاری اس انداز کی، ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کوئی مال ہم نے حاصل کیا، اس میں نفع مل گیا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، رب العالمین صحیح چیز تک کہ تو نے مجھ کو پہنچا دیا، پھر صحیح مال کو نفع سے بکوا دیا رب العالمین۔ یہ ہوا۔ آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، وہاں پہنچے، اللہ کا شکر ادا کیا، واپس آئے، رب العالمین تیرا فضل و کرم اور انعام اور احسان کہ مجھ کو بخیر و عافیت لے کر کے گیا اور بخیر و عافیت واپس لے کر کے آیا، شکر گزاری۔ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک بہترین مشورہ ہم نے دے دیا، شکر گزاری، سب لوگ متوجہ ہو گئے، ارے اس سے اچھی بات کیا ہے، اللہ تو نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی، میں نے یہ بات رکھ دی۔ رب العالمین کسی بھی عمل کو جس میں ہم کامیاب ہو، فوراً اگر زبان سے یہ ادا کریں، شکر گزاری جتنی زیادہ کریں گے اللہ بڑھاتا جائے گا۔ حضرت لقمان کے بارے میں ہمارے یہاں زبان زد عام ہے ان کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بارے میں بیان فرمایا، وہ شکر گزار بندے تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا بندہ مومن دنیا کے تمام انسانوں سے الگ ہوتا ہے، جب اللہ اسے انعامات سے نوازتا ہے تو وہ شکر کرنے والا شاکر بندہ ہوتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین اسے امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ صبر کرنے والا صابر بندہ۔ اب یہ کھاؤ پیو کہا گیا، اب ہم بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، ہمارے سامنے مٹھائی ہے، ہم نے کھا لیا، اللہ کا شکر ہے، ورنہ کتنے ہی شوگر کے مریض ہیں دیکھ کر بول دیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ہمارے سامنے اور کسی اجزاء آئی، اب اللہ رب العالمین نے ہم کو بچا کر کے رکھا ہے، السر نہیں ہے ہم کو، ثقیل غذا کھا سکتے ہیں، کھا رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، ورنہ کتنے ہی السر کے مریض ہیں بالکل ایک دم ثقیل غذا نہیں، ایک دم میں نے پتلی غذا کھاتے ہیں، تیز نہیں کھا سکتے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہم نے کھایا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کام ختم، کام تو اب شروع ہوا ہے، معدہ ہضم کرنے سے اگر انکار کر دے تو سمجھ بن جائے آپ کی، پانی پیا، گردے فلٹر کرنے سے اگر رک جائیں تو سمجھ بن جائے آدمی کی۔ الحمدللہ یہ جو پانی پورا پینے کے بعد ہم جو کہہ رہے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے، شکر جتنا زیادہ ہوگا رب العالمین کا انعام اتنا زیادہ ہوگا، اس لیے بندے کی زبان ہمیشہ شکروں میں ڈوبی ہوئی رہنا چاہیے، ہمیشہ شکروں میں۔ لائن اللہ کا سچا وعدہ ہے یہ قرآن و حدیث جب ہم پڑھیں تو اس پر تدبر کریں کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کے بارے میں کیا کرتا ہے۔ جیسے مثلا ایک آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا میں نے قلم کے ذریعے علم دیا، آپ کو علم میں اضافہ کرنا ہے قلم اٹھا لیجئے، علم اللہ بڑھا دے گا، اپنے گھر پر بیٹھ کر کے لکھیے، قلم آپ ہاتھ میں رکھیے، علم آپ کا بڑھے گا، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں مزید دوں گا، یعنی جو ملا ہے اس سے زیادہ ملے گا، ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرے گے ان عذابی لشدید۔ اب عذاب کی کتنی قسمیں، خالی مرنے کے بعد دنیا کے اندر کتنا قوموں پر عذاب آیا، ہم پوری تاریخ پڑھ رہے ہیں لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں کتنی قوموں کے اوپر عذاب آیا، تو اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، تو شکر گزاری کرنا چاہیے۔
اس کے آگے جو بحث ہے بڑی اہم بحث ہے، کن کن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تم پر، مردہ، بہا ہوا خون، سور کا گوشت، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، مفصل بحث ہے۔ جیسے مردار اللہ نے حرام قرار دیا تو کون سا مردار جائز ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ سمندری مچھلی جیسے قرآن کے اندر ہے احل لکم صید البحر، 6 پارہ سورہ مائدہ کے اندر۔ سمندری مردار جو ہے، دریا کا جو مردار، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اب اس کی اور بھی بہت ساری مفصل بحثیں ہیں، گفتگو ہے۔ اگر کوئی شخص اضطراری کیفیت میں ہے، یعنی اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے، تو کتنا کھانا کھا سکتا ہے یا کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتا ہے کھا کر کے اپنی جان بچا لے ہوئے، ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ بیان ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین توحید کو سننے، ہدایت اور تیرے نازل کردہ احکام کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا رب العالمین۔ الہ العالمین رب العالمین شکر کرنے والی زبان دے رب العالمین، عمل کرنے والا جذبہ دے رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے نازل کردہ احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔